اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ محرم کے دن جیسی ماشاءاللہ آ گئے ہیں اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا کہ محرم حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 مہینے ضرور ہیں لیکن اس میں 4 مہینے خاص ہیں، ذی-القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور پھر رجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آقا کریم فرماتے تھے یہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسے ہم پہلے بات کی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے سارا سال ہمیں موقع دیتا ہے کہ اپنی میرے سے لوٹ لو، میرے سے فیوز و برکات لے لو، اپنی جو خواہش پوری کر لو۔ تو آج میرا جو خاص وظیفہ میری زندگی کا نچوڑ، وہ لوگ جو روحانیت کا شوقین ہیں، وہ لوگ جو جادو ٹونا جن بھوت کے حوالوں سے زندگی ان کی برباد ہوئی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں شیطانی کفتوں نے ہماری زندگی، ہمارے کاروبار، ہماری صحتیں، ہمارے نفسیاتی مسائل تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، اور وہ لوگ جو جنات جادو کے حوالے سے تکلیف میں ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے نا، یہ بڑا خاص وظیفہ نادی علی۔ نادی علی کچھ لوگ آج کل بڑا نیٹ پہ شور پڑا ہوا، لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ 32-30 سال پہلے جب بری سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو الحمدللہ میں پہلے دن سے نادی علی کا وظیفہ کرتا ہوں۔ سکرین پہ بھی آپ کو ملے گا۔ خواتین و حضرات، جب میں مری میں اللہ کی خاص خدمت کے تحت گیا، گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہو گیا۔ اللہ نے خاصے کے تحت مجھے جب روحانی سفر پہ لے کے آیا، ایک بچہ ٹھیک ہوا، اندھا ٹھیک ہوا، ڈسیبل ٹھیک ہوئے، تو طے کر لیا اللہ نے کہ میں نے اس بندے سے کام لینا، اور میری خوش قسمتی کہ وہ کام شروع ہو گیا۔ تو وہاں پہ نا مری جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ میں جب رات 200 300 400 کیس روزانہ جنات کے آ رہے ہیں، کوئی دلہن آ رہی، کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، کوئی بوڑھا آ رہا ہے، کوئی جوان آ رہا ہے، کوئی عورت، کوئی جن، کوئی فیمل جنی اس کے اندر گھسی ہوئی ہے، کبھی کالم ہوتا ہے، کوئی فلان دیوی اس گھسی ہوئی ہے، اور ہانٹیڈ لوگ گاڑیوں میں پک اپ میں بٹھا کے لا رہے ہیں میرے پاس، اور ہر دوسرے بندے کو جنات تنگ کر رہے ہیں۔ تو میں جب ان دنوں میں نیا روحانیت میں آیا تھا تو مجھے یہ سب، میں اس تلاش میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل کہ جنات پہ حکومت کر سکوں، جادو ٹونے پہ حکومت کر سکوں، نظر بد کے حوالے سے، یا روحانیت کی وہ کمال مجھے حاصل ہو کہ اس کے بعد میں جنات کے حوالے سے کوئی بھی عمل اگر اس دنیا میں آتا ہے، اگر وہ نادی علی کا عمل ہے اور اگر وہ جنات پہ کنٹرول کرتا ہے، جنات پہ حکومت کرتا ہے، تو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ نادی علی سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ تو مجھے میری خوش قسمتی کہ جب رب مہربان ہوتا ہے نا، پھر آپ کو ایسے بندے بنانا شروع کرتا ہے۔ مجھے ابرار شاہ صاحب ملے جو نادی علی کے عمل، سید زادے تھے، سید زادے نے مجھے پھر گفٹ دیا اور کہا کہ پہلی دفعہ میں نے ان کے پاس ہی دیکھا کہ نادی علی کو آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ شاہ صاحب کا ایک بڑا پرانا طریقہ تھا، وہ ہر سال محرم کے پہلے 10 دنوں میں اس کی نادی علی کی زکوٰۃ دیتے تھے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے دائیں بجے دوست سے باب تھے، سب سے کہتے تھے کہ آپ سال میں صرف 10 دن نادی علی کی اگر آپ دے دیتے ہیں، مداوت کر دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں پہلی محرم سے 10 محرم تک، اور پھر بعض اوقات وہ رمضان کے والے سے کہتے تھے، تو پھر سارا سال آپ اس کی فیوز و برکات لوٹتے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ طاقت، وہ انرجی ہوتی ہے، پھر دنیا کے شریر جن، عامل جنات، پڑھے لکھے جنات جو ہر کی زندگی برباد کرتے ہیں، جو کسی کے قابو نہیں آتے، پھر نادی علی کے ذریعے قابو آتے ہیں۔ اور پھر مجھے بھی انہوں نے یہ وظیفہ کرایا، الحمدللہ میں کئی سالوں تک ان کے مطابق کرتا رہا۔ پھر روٹین رہی کہ جیسے محرم کے دن آنے تو ان محرم کے دنوں میں یہ کر لینا، اور پھر سارا سال اس کی جو انرجی ہے، اس کی طاقت ہے، وہ سمیٹتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن مولا کائنات جب فتح خیبر کا وقت آیا تو آقا کریم نے کہا تھا کہ میں آج جھنڈا اس نیک انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ پھر صبح آپ نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اشوب چشم کا شکار تھے، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعب دین ڈالا اور جھنڈا ان کو پکڑا دیا، اور مولا کائنات کی وہ یہ دعا ہے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جبریل اسپیشل لے کے آئے، اور اندر جو کاہن بیٹھے تھے، نجومی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں آیا تو ساری انرجیاں، سارے برج، سارے ستارے ان کے ساتھ حرکت میں ہوتے تھے جدھر مولا کائنات جاتے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ نمبرولوجی، اسٹرولوجی، شہرت، دولت، عزت، یہ ساری قدموں کی خاک ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات میں پھر اس دن اس دعا کے صدقے میں فتح خیبر فتح ہوا، اور اس کے بعد عاملین حضرات دنیا میں جب بھی کسی کی مشکل آتی ہے، عاملین حضرات نارمل لوگ جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں، اپنی دعا چاہتے قبولیت کی سند پائے، کوئی بھی لوگ جب چاہتا ہے کہ میری دعا، میری میری جب اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، میرا مطالبہ، میری کوشش، میرا ڈریم، میرا خواب پورا ہو، تو نادی علی کا وظیفہ کرتے ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ میرا عشق ہے اس وظیفے سے، پچھلے 30-32 سال سے میں روزانہ کا میرا معمول ہے، میرے سے جو آستانے پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نادی علی کی وجہ سے۔ میں آپ کو ریکمینڈ ضرور کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، جادو ٹونا، جن بھوت، کوئی چیز نہ رہے، اور آپ جس گھر میں، جس گلی میں جائیں، جنات جادو ٹونا وہاں سے بھاگ جائیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے نادی علی کا یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ہم سکرین پہ بھی دیں گے کہ سکرین پہ آپ ویسے بھی آپ کو نادی علی سید، آپ جب نیٹ پہ دیتے تو آپ کے سامنے بے شمارہ نادی علیم مظہر العجائب یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ طریقہ اس کا وہی ہے،
میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلی دوسری تیسری محرم افضل یہ کہ آپ پہلی محرم کو کریں. یکم محرم جب آئی تو آپ اس کو سٹارٹ کریں. اگر خدا نے اگر کوئی پرابلم ہے دوسری کو تیسری کو, اگر بہت پرابلم ہے تو 10ویں محرم سے پہلے کسی دن شروع کریں, ختم چاہے بعد میں کریں. اور جو میری بیٹیاں اگر ان کو ناگے کا شکار ہیں تو وہ بعد میں سٹارٹ کر سکتی. یقین کریں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے تو آپ کا یہ دنیا میں جو جادو ہے, جنات ہے, رکاوٹیں ہیں, ہڈل ہے, بندشیں ہیں, اور نارمل لوگ جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, مولا کائنات سے پیار کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گلے میں مولا کائنات کا پٹا پڑ جائے, اگر آپ ان کے غلاموں میں شامل ہو جائے, اگر آپ کے سر پہ مولا کائنات کے قدموں کی خاک کے کچھ ذرات پڑ جائیں تو عام انسانوں سے اب چینج ہو کے رہ جاتے ہیں. تو محرم کے دن جو ہیں یہ خاص دن, ان خاص دنوں میں آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ جو سارا سال ریاضت نہیں کر سکتے, 41 دن ریاضت نہیں کر سکتے, آپ ان 10 دنوں میں ریاضت کر کے, مجاہدہ کر کے, وظیفہ کر کے آپ وہ ساری ساتیں سمیٹ سکتے ہیں جو نادی علی میں ملیں گی. تو اس کے 2-3 طریقے جو آپ سے شیئر کروں گا. پہلا طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یکم محرم یا 2 محرم یا 3 محرم کو عشاء کے بعد آپ نے رات کو بیٹھنا ہے اور خالی کمرے میں بیٹھنا ہے, کوشش کرنا ہے کوئی بخور کوئی خوشبو لگا کے بیٹھنا ہے. اگر بخور خوشبو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ ویسے بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے نادی علی 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, مولا کائنات اور اہل بیت کا خیال کر کے, آقا کریم کا خیال کر کے آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے. بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی پیار, اہل بیت کی شفقت, اہل بیت کی غلامی کا پٹا ان کے گلے میں پڑے, تو اس سے بڑی سعادت کو نہیں, اس سے بڑا موقع کو نہیں. موقع ہے, موقع سمیٹ لیں. اللہ کی رحمت اور اہل بیت کی محبت کا جو سر چشمہ وہ بہر ہے, اس چشمے سے اپنے ظاہر و باطن کو دھو لیں, اپنے باطن کو سمیٹ لیں. تو اس کا طریقہ میں پھر بولتا ہوں, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, مولا کائنات کا خیال کر کے, اس تصور کے ساتھ, اس التجا کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ, اے مولا کائنات اہل بیت کی گھرانے مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیں, میرے گلے میں اپنی غلامی کا پٹا ڈال دیں, مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لیں, مجھے اپنی کنیزوں میں شامل کر لیں. آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے نادی علی صغیر کے. اگر آپ 11 تک نہیں پڑھ سکتے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سعادت آپ ضرور سمیٹیں, کچھ نہ کچھ آپ ضرور اس کا فیض لیں. آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر 313 بار نہیں 110 بار پڑھ لیں, لیکن میں ریکمینڈ ویسے 1100 بار کروں گا. 1100 بار کے بعد آپ وہ کیٹو کی طرح وہ شیش ناگ اور وہ آپ کے اندر روحانیت کا وہ خزانہ, وہ کامل فقیری آپ چاہتے ہیں, بڑے فقیر چاہتے ہیں, صوفی باکمال چاہتے ہیں, عمل کامل بننا چاہتے ہیں, تو اس سے بڑا موقع کو نہیں. آپ نے نادی علی صغیر 11 تسبیح 10 دن, صرف 10 دن آپ وہ سارے فیوز و برکات سے بیٹھیں گے. اگر 11 نہیں تو 313 بار, 313 نہیں تو 110 بار. اب آپ نے اگر کر لیا, جب 10 دن گزر گئے ہیں, تو میرا مشورہ ہے کہ سال 6 مہینے آپ 110 بار ڈیلی اس کو اپنے ذکر میں رکھیں, تاکہ اس کا ذکر, اس کا فیض جاری و ساری رہے. اگر آپ 313 بار بھی پڑھتے ہیں تو بعد میں آپ اس کا رکھیں. اگر آپ 110 بار پڑھتے ہیں تو آپ اس کا جو معمول ہے بعد میں رکھیں, تاکہ آپ اس کے فیوز و برکات سمیٹتے رہیں. اور دوسری بات, اس کے بعد جب آپ نے وظیفہ کر لیا ہے, بہت سارے میرے لوگ سوال پوچھتے ہوئے, میرے 2 سوال پوچھتے ہیں, ہم نے اس کو دم کیسے کرنا. کوئی مریض آپ کے سامنے آتا ہے, آپ نے 11 بار پڑھ کے اس کے دم کرنا, اگر اس کی چیز اندر حاضر ہو جاتی ہے, اگر کوئی چیز حاضر ہو جاتی ہے تو آپ جیسے نادی علی پڑھیں گے وہ چیز جلے گی اور جان چھوڑ دے گی. یا پھر اگر آپ کسی کو دم کر کے دینا, کسی کو پانی پہ آپ 11 بار یا 21 بار یا 41 بار دم کر کے دے سکتے ہیں, وہ پانی اس کے لیے ویسے شفا ہوگا. یا اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو ڈوری بنا کے دینی تو آپ ڈوری بنا کے دے سکتے ہیں, وہ اس کے لیے ویسے برکت ہو. یا پھر آپ چاندی کا چھلا اگر آپ بناتے ہیں, آپ کے پاس جو سیب زدہ کیس آتے ہیں, جناتی کیس آتے ہیں, جادو ٹونے کے والے سے آتے ہیں, رکاوٹ کے والے سے آتے ہیں, بیماریوں کے والے سے, صرف ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کے والے, آپ وہ چھلے پہ آپ 11 بار یا 41 بار نادی علی پڑھ کے اگر کسی پیشنٹ مریض کو دیتے ہیں, اگر وہ چھلا اپنی انگلی میں پہن لیتا ہے تو وہ چھلا اس کے لیے نوید حیات, تحفہ زندگی بن جاتا ہے. تو آپ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات, آپ اس کو دعا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ روزانہ عشاء کے بعد اس کو پڑھ کے دعا کرتے ہیں, اور دعا پڑھنے کے بعد جو بھی آپ رب سے مانگتے ہیں, رب ذوالجلال آپ پہ کرم کرتے ہیں. اور جو اہل بیت کا گھرانہ ہے, جس سے پوری کائنات فیض یاب ہو رہی ہے, اور مولا کائنات جو شہنشاہ ہیں, پوری کائنات کے وہ مالک ہیں, وہ آپ ان کے جب غلاموں میں شامل ہوں گے تو یہ جہاں بھی آپ کے لیے ویسے برکت ہے, اگلا جہاں بھی ویسے برکت. تو یہ دن آ گئے ہیں, بلکہ آ گئے, اور ان دنوں کا فائدہ اٹھائیں, اور اپنی زندگی میں جو رکاوٹ ہے, بندش ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, یا وہ ہمارے بہن بھائی جن کو جادو کے والے سے پرابلم ہے, جنات کے والے سے پرابلم ہے, نظر بد کے والے سے پرابلم ہے, گھر میں لڑائی ہیں, جھگڑے ہیں, پریشانیاں چل رہی, تو وہ ان سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس موقع ہے,
آپ بڑے آرام سے اس وظیفے کو کریں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کا سب کو اجازت ہے. بہت سارے لوگ بار بار سوال پوچھتے ہیں ہمیں اجازت ہے کہ نہیں, ہمیں اجازت ہے کہ نہیں. بھئی آپ کو اجازت ہے, بالکل آپ کو اجازت ہے, اللہ کا نام لے کے کریں. لیکن یہاں میں پھر کچھ کہوں گا, اگر آپ روحانی مسافر بننا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں روحانی سسٹم میں لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیں, تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یا رقیب کا چلہ میرے اس پہ پڑا ہوا ہے, میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے, پروفیسر عبداللہ بھٹی چینل پہ, اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کا میں علیحدہ کسی وقت بتاؤں گا. لیکن یہ خاص موقع ہے, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. جو بندہ سال محنت نہیں کر سکتا, جو بندہ 40 دن محنت نہیں کر سکتا, وہ ان 10 دنوں میں سارے فیوز و برکات سمیٹ لیں. جب سمیٹیں گے انشاءاللہ آپ کا دامن بھر جائے گا, آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے, آپ کے گلے میں مولا کائنات کا پٹا پڑ جائے گا, آپ اہل بیت کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے. پھر یہ دنیا بھی آپ کی, اگلی دنیا بھی آپ کی. آخر میں پھر اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو خاص دن ہے, یا پھر صدقہ خیرات کریں. صدقہ خیرات میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 1 کلو چاول, 1 کلو گندم, 1 کلو کالے چنے لینے ہیں. اس پہ یا رزاق کو یا باسط ہو 1000 پر پڑھنا ہے. اس کی 11 پڑیاں بنانی نماز فجر کے بعد. پڑھنا صرف ایک بار ہے, آپ نے روزانہ کیڑوں یا پرندوں کو ڈالنا ہے تاکہ سارا سال اپنے رزق کو سمیٹ سکے. دوسری بات ہے صدقہ خیرات کے والے سے یہ بھی بات ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سارا رزق کی برکت رہے, یہ تسبیحات تو ضروری ہے, ساتھ آپ نے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں, جتنا افورڈ کر سکتے ہیں, چاول گندم گھی شی لائیں اور اس کو گھر میں رکھ کے یا رزاق یا باسط تو 1000 پر پڑھ کے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے تاکہ سارا سال آپ کے گھر میں رزق کی بارش جاری و ساری رہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نادیلی کے سارے جو ثمرات ہیں, فیوز و برکات سمیٹنے کا موقع دے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی آسانی کا سبب بنے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت بیماری سے پاس رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.